آنے والے ٹائم میں فیصل ہلز کا کیا فیوچر ہوگا اور جو فیصل ہلز میں گرینری ہے، جو ہلز ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھیں بالکل اور جتنی سپیڈ سے یہاں آبادی آ رہی ہے، دیکھیں پروجیکٹ بن جاتے ہیں، سوسائٹیز بن جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس میں آبادی لانے کا ہے۔ اور فیصل ہلز میں اس ٹائم آپ کو سب سے زیادہ آبادی آتی ہوئی ملے گی۔ بہت سی سوسائٹیز آئیں ڈیلیور، ان کا سب سے بڑا جو آپ دیکھیں گے جو پلس پوائنٹ وہ یہ کہ ڈیلیوری ہے۔ کیا سی ڈی اے آپ کو اتنے پارکس دے رہی ہے؟ کیا سی ڈی اے اپنے سیکٹر میں اس قسم کے مساجد دے رہی ہے؟ اس قسم کا لائف سٹائل، روٹس کی سب سے بڑی کیمپس، سپر نووا اسکول، پھر سب سے بڑی بات سیکیورٹی، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ واحد سوسائٹی ہے جو اپنا سٹاف بھی بڑھا رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو سکی صفائی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، بجلی یہاں پہ اور جتنا انفراسٹرکچر ہے بہتر سے بہتر لے کے آئے۔ السلام علیکم، اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں محمد زبیر احسن۔ اکثر آپ لوگ ہمارے چینل کے تھرو فیصل ہلز کی اپڈیٹس ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم سی او اعتماد انٹرنیشنل فضل صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم سوال کریں گے فیصل ہلز کے مختلف چیزوں، ان کے ریٹس کے حوالے سے، یہاں پہ یہ جو گھر بنا کے دے رہے ہیں وہ کیوں یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں، انسٹالمنٹ پلان کیا ہوگا، جو ان کے ہائی رائز پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے، اس میں شاپس کا، اپارٹمنٹس کا فیوچر کیا ہے، آپ اس میں بکنگ کیسے کروا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ فیصل ہلز کا آنے والے دور میں کیا پروفٹ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس میں جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ سارے سوالات ہم فضل صاحب سے جانیں گے۔ سب سے پہلے سر آپ ہمیں فیصل ہلز کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ اس کی فیصل ہلز کی لوکیشن اتنی خاص کیوں ہے؟ زبیر صاحب، ہر پروجیکٹ میں آپ کی لوکیشن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اگر دیکھا جائے، اور لوکیشن کے حوالے سے فیصل ہلز ٹاپ نمبر پہ وہ ایک جی ٹی روڈ اور دوسرا آپ کی مارگل آئی وی، یہ دو لوکیشن اس کو لگی۔ کے پی کے والے جو لوگ ہیں آپ کی جی ٹی روڈ استعمال کر سکتے ہیں، اسلام آباد سے یہاں آئیں گے، یعنی کہ جو بندہ D12 سے آنا چاہتا ہے، F10 سے، بلیو ایریا سے، آپ کا مارگل آئی وی۔ تو لوکیشن کے اعتبار سے میں کہتا ہوں فیصل ہلز کو 10/10 نمبر دیں گے۔ کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے، چاہے آپ چکری کی طرف چلے جائیں، زون 4 میں چلے جائیں، یہ وائڈ سوسائٹی ہے جس کے پاس ٹاپ کی لوکیشن اور اچھا، ٹاپ ایک کی اور چیز ہمیں دیکھنے کو ایکسیس ہے۔ ملی ہے کہ اگر کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے گھر بنانے کے لیے یا ہمارے لیے، ہم اس کو فیصل ہلز ریکمینڈ کرتے ہیں، یا آپ نے بھی ادھر ہائی رائز پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اعتماد انٹرنیشنل نے ماشاءاللہ آلریڈی بھی 2 پروجیکٹ ڈیلیور کر دی، ابھی تیسرا بھی انہوں نے فیصل ہلز میں، آخر کیا وجہ ہے کہ فیصل ہلز کو ہی بار بار کیوں چوز کیا جا رہا ہے اپنے ہائی رائز پروجیکٹ کے لیے، یا جو کلائنٹ آ رہا ہے اس کو کیوں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ رہائش کے حوالے سے فیصل ہلز کو ریکمینڈ کیوں کیا زبیر جاتا ہے؟ صاحب، اس ٹائم لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ چودھری عبدالمجید صاحب اور فیصل ہلز، فیصل ٹاؤن۔ چودھری عبدالمجید صاحب کی کریڈیبلٹی، ٹھیک ہے، اور ان کا اگر پاسٹ ریکارڈ ہم دیکھیں، آپ بتائیں کہ جو 16 لاکھ والا پلاٹ تھا فیصل ہلز میں، اس ٹائم آپ کو اے بلاک میں کتنے کا ملے گا؟ سر تقریباً 85 لاکھ سے لے کے 90 لاکھ تک۔ 90 لاکھ تک یہ پلاٹس ہے، تو آپ بالکل۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک جمپ ہے۔ اسی طرح فیصل ٹاؤن میں دیکھ لیں، فیصل ٹاؤن میں جو 30 35 40 لاکھ کے ہم نے پلاٹ سیل کیے، اس ٹائم وہ 1,20,00,000 1,30,00,000 کا آپ کو پلاٹ ملتا ہے فیصل ٹاؤن میں۔ تو اس وجہ سے بھی کہ اگر آپ چودھری عبدالمجید صاحب کا پاس ریکارڈ دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، الحمدللہ، چاہے کلائنٹ ہے، انویسٹر ہے، یا جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کا، وہ تمام لوگ فیسیلیٹیٹ ہیں اور تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی کچھ وقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ یکدم ادھر پلاٹس کے پرائسز بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو گئے، بہت آگے چلے گئے، حالانکہ ابھی ادھر سے ہی 2 سے 3 مہینے پیچھے چلے جائیں تو پلاٹ کی پرائسز بہت کم تھیں، لیکن ابھی اتنا بڑا جمپ، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی دیکھیں، دو چیزیں، مارگل ایونیو فیز 2 کا آنا، دوسرا جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، جن کو فیوچر کے پلانز کا پتہ ہے، آپ کا یہ فیصل ہلز M1 سے کنیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہے؟ بالکل۔ جو ESMR ہے، جو ہمارا پروجیکٹ ہے، کمرشل پروجیکٹ 6.5 کنال پہ جس روڈ پہ بن رہا ہے، وہی روڈ آپ کی سیدھی M1 کو کنیکٹ ہوتی ہوئی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ کا ایگزیکٹو کا جو مین گیٹ ہے وہاں سے آئیں گے، سیدھا آپ ڈاؤن ٹاؤن سے گزرتے ہوئے آپ سیدھا M1 کو جا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ٹائم سے پہلے نہیں بتائی جاتی، لیکن اگر ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں فیصل ہلز کا کیا فیوچر ہوگا اور جو فیصل ہلز میں گرینری ہے، جو ہلز ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھیں، بالکل۔ اور جتنی سپیڈ سے یہاں آبادی آ رہی ہے، دیکھیں پروجیکٹ بن جاتے ہیں، سوسائٹیز بن جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس میں آبادی لانے کا ہے۔ اور فیصل ہلز میں اس ٹائم آپ کو سب سے زیادہ آبادی آتی ہوئی ملے گی، پارکس فنکشن، مساجد فنکشن،
آپ کو اسکول دارج روٹس اسکول انٹرنیشنل اسکول روٹس کی پرسنل ہے. سب سے بڑی کیمپس بالکل نووا اسکول. نووا ہی جو سی بلاک میں جی جی ہے, سپر سی نووا اور بی اسکول کے بالکل سینٹر میں آپ کہہ سکتے بالکل ہیں, سپر نو. جی. تقریباً اس کی بلڈنگ کمپلیٹ اور ہو گئی ہے. آج کے تو سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم. آج دیکھ لیں آپ بالکل کہ حالانکہ یہ ایک جو پلاٹ ہے یہ کئی ارب کا پلاٹ ہے, یہ بیچ سکتے تھے سوسائٹی, بالکل. لیکن صرف کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں ہماری جو ویسے زیادہ تر پاکستان کمیونٹی یا مڈل کلاس طبقے سے تعلق ہے, پھر اس میں کچھ اوورسیز کلائنٹ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے, اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو ہم ان دونوں کو برابر لے کے چلیں گے. سب سے پہلے مجھے بتائیں, اگر ایک بندہ مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, وہ فیصل ہلز میں اپنا گھر لینا چاہتا ہے, اپنا پلاٹ لینا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ فیصل ہلز میں ابھی اس ٹائم پہ وہ کہاں پہ انویسٹ کرے جس سے یا تو اپنی چھت بنا سکتا ہے یا وہ کل کو ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے؟ زبیر صاحب اس پہ کلائنٹ کے بجٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم لوگ کام کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کا, بڑے ٹائم سے کام کر رہے ہیں, بہت عرصے سے چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہے. میں کچھ چیزیں آج بتاؤں گا. فیصل ہلز کا جو سی بلاک ہے, کلائنٹ اس کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لیتا ہے کہ میں آج اس میں انویسٹ کروں گا کل کو تاکہ مجھے وہ ریٹرن دے جائے. تو میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے اس سی بلاک میں انویسٹمنٹ کر لیں. اس ٹائم 41-42 لاکھ کا آپ کو 5 مرلہ پوزیشنیبل ڈیولپ جو جگہ ہے, روڈز کارپیٹڈ ہے, سب مساجد بنی ہوئی ہیں, وہاں آپ کو 42-43 لاکھ کا 40 لاکھ سے لے کے ایک پلاٹ مل جاتا ہے جس کا فوراً قبضہ ہے. نہ کوئی فراڈ کا خطرہ, نہ ہی کسی قسم کی نوسر بازی, نہ ہی اوور سیلنگ, نہ ہی کوئی ڈبل فائلز بنانا, نہ ہی کوئی قسطوں کا انتظار, نہ ہی کوئی پلاٹ نمبر لگنے کا انتظار, نہ ہی کسی کرکٹر سٹار نے آنا ہے. بالکل اس طرح کی پروجیکٹس کو کرکٹر سٹار کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ چودھری عبدالمجید صاحب خود ایک برانڈ ہے, فیصل ہلز خود ایک برانڈ ہے. یہ تو ایسے لوگ ایسے سٹارز کو لے کے آتے ہیں جن کی سیل نہیں ہوتی, جن کو چیزیں اٹریکشن کر کے دکھائی جاتی ہیں کہ لوگ آئیں. اس سوسائٹی کو ضرورت نہیں ہے. تو سی بلاک میں تقریباً آپ ایزیلی 40-41 لاکھ میں لے سکتے ہیں. کسی کا بجٹ بہت اچھا ہے, آپ وہ لے لیں. آپ اے بلاک میں آ جائیں, اے بلاک میں 75 لاکھ 80 لاکھ کا یہ جو ہم ولاس بنا رہے ہیں جو بالکل آرچ کے بالکل نزدیک ترین ہے, اس سیریز میں 5400 سیریز میں آپ کو 85 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہے. اگر آپ کا بجٹ ٹھیک ہے تو فیصل ہلز میں آپ کا ایلیٹ کلاس بھی چل جاتا ہے, مڈل کلاس بھی چل جاتا ہے, لوور کلاس کا جو طبقہ ہے ان کا اگر بجٹ کم ہے تو وہ بھی آ کے لے سکتے ہیں. پھر اگر انسٹالمنٹ ان کا پلان ہے تو انسٹالمنٹ پہ بھی سوسائٹی آپ کو پلاٹس دے رہی ہے, بالکل. اور ایسی جگہ دے رہی ہے جو بالکل ڈیولپ ہے. تو فیصل ہلز لوگوں کے پاس ایک واحد آپشن ہے. اچھا فیصل ہلز ہی نہیں, اگر دیکھا جائے چودھری مجید صاحب کا اگر ہم اس بیک گراؤنڈ دیکھیں, کوئی بھی پروجیکٹ وہ لانچ کرتے ہیں, چاہے وہ E11 تھا, B17 تھا, فیصل ٹاؤن فیز 1, فیصل ہلز, FMC, تو وہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں ماشاءاللہ جو ان کے ساتھ انویسٹر ہیں وہ اچھے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز میں اگر بات کروں تو وہ شاید اپنے انویسٹر کو اتنا پروفٹ نہیں دے سکتی جتنا زیادہ اعتماد اور جتنا اچھا پروفٹ چودھری مجید صاحب. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ لوگ کرتے ہیں چودھری صاحب پہ؟ اس کی صرف اور صرف وجہ زبیر صاحب پاسٹ ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں چکری کے پاس کتنی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, دبئی چلے گئے. ہاں زون 4 میں اسلام آباد کے بہت سی سوسائٹیز آئیں ڈیلیور. ان کا سب سے بڑا جو آپ دیکھیں گے جو پلس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری ہے, ڈیلیوری پہ فوکس ہے ان کا. چاہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 1 ہو, چاہے وہ FMC ہو, B17 ہو, جس طرح آپ نے بتایا E11 ہے, فیصل ٹاؤن ہے, فیصل ٹاؤن فیز 2 میں آپ مشینری دیکھ لیں. اور ان کا ایسا کلائنٹ ہے, اگر کسی نے فیصل ہلز میں انویسٹمنٹ کی ہے اس نے فیصل ٹاؤن فیز 1 میں بھی کی ہوگی, اس نے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بھی کی ہوگی, اور اس نے چودھری عبدالمجید صاحب کے اور پروجیکٹس میں بھی کی ہوں گی. پھر چودھری عبدالمجید صاحب کے کمرشل جو پروجیکٹس ہیں, لوگ ان کی اگر ڈیلیوری دیکھیں, ٹائم سے پوزیشن دیکھیں, پھر یہ جو سوسائٹی ہے جس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے, زبیر صاحب پانی جو ہے یہاں پہ پانی وہ آپ کو 50 سے 60 فٹ میں پانی مل جاتا ہے. بالکل ایسے. سب سے زیادہ اس ٹائم جو مسئلہ ہے اسلام آباد راولپنڈی میں وہ پانی کا ہے, پانی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پانی کا کوئی کسی پانی قسم کے کا ساتھ مسئلہ ساتھ یہاں کا انوائرمنٹ, آب و ہوا بھی ماشاءاللہ بہترین قسم کافی بہتر ہے. اور خوبصورت. سیکنڈ, مارگل ایونیو بننے کے بعد موسٹلی جو مارکیٹ کے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں یا جو جانتے ہیں مارکیٹ کو, فیصل ہلز کو CDS سیکٹرز کے ساتھ کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا اس کا کمپیریزن بنتا ہے؟ زبیر صاحب کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے CDA کے ساتھ. کیا CDA آپ کو اتنے پارکس دے رہی, کیا CDA اپنے سیکٹر میں اس قسم کے مساجد دے رہی ہے, اس قسم کا لائف سٹائل, روٹس کی سب سے بڑی کیمپس, سپر نووا اسکول, دارج, مراکز, بینکس, اور پھر جو سٹرکچر ہے آپ روڈس کا سٹرکچر اور سب دیکھیں. سے بڑی چیز سیکیورٹی. پھر سب سے بڑی بات سیکیورٹی, بالکل. جو سب سے زیادہ ضروری ہے. ہاں
آپ کو سی ڈی سیکٹر میں ایسی فیسلٹیز نہیں ملتی, بالکل. ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے. اور جب ریٹس کی کمپیریزن کی بات کریں تو C14 میں 1 کنال کا پلاٹ 6 سے 7 کروڑ کا, اور یہاں پہ 2 کنال کا پلاٹ آپ کو 3 کروڑ کا مل رہا ہے. دیکھیں ریٹس کمپیریزن دیکھیں, اور یہاں کی آب و ہوا آپ دیکھیں, ویدر دیکھیں, موسم دیکھیں اس ٹائم. تو میں کہتا ہوں کہ سی ڈی ایکس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اور ایک اور چیز مجھے بتائیں, دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر جو کمیونٹی ہے فیصل ہلز کی, اگر ہم بات کریں آہستہ آہستہ یہاں پہ پاپولیشن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی بہت اچھا ہے, یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, کیا باقی سوسائٹیوں کی طرح ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا بھی کل کو کوئی والی وائرس ہی نہ ہو؟ اس کی جو مینٹیننس ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گی؟ زبیر صاحب, آپ اگر ہیڈ آفس چلے جائیں فیصل ہلز کی, اس کی پراپر ایک ٹیم ہے جس کو صبح کے ٹائم پراپر بریفنگ دی جاتی ہے, پراپر ان کی مینجمنٹ ہے, پراپر ان کا عملہ ہے, سٹاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیریئر ٹاؤن نے اپنا عملہ بالکل ختم کر دی. اسی طرح اور بہت سی سوسائٹیز ہیں جو بالکل دن بہ دن ڈاؤن ہے. یہ وہ واحد سوسائٹی ہے جو اپنا سٹاف بھی بڑھا رہی, اور جتنی زیادہ ہو سکی صفائی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, بجلی یہاں پہ, اور جتنا انفراسٹرکچر ہے بہتر سے بہتر لے کے آ رہے ہیں, بہتر سے بہتر لے کے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ کی چینجنگ ہوئی. گیٹ کی کیا ضرورت ہے سوسائٹی کو چینج کرنا, آلریڈی یہ سولڈ آؤٹ ہے. دوبارہ گیٹ چینج کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنا رہے ماڈرن ہیں. کر رہے ہیں. آپ کی جی ٹی روڈ کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, تو جب آپ کی جی ٹی روڈ کا جو وہ ایکسٹینڈ ہوگی, مزید روڈ اس میں ایڈ ہوں گی, تو آپ دیکھیں کہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا یہاں پہ, اور لوگ ایزیلی آپ کا مارگلا ایونیو سے فیصل ہلز پہنچ سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, کسی بھی جگہ پہ اگر پراپرٹی کے اوپر جاتی ہے وہاں پہ اگر روڈ سٹرکچر میں کوئی چینجنگ آتی ہے, جس طرح مارگلا ایونیو فیز 2 کا بننا, موٹر وے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونا, تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں سوسائٹی پہ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ, بلکہ مجھے تو پتہ ہے ہمارے بالکل کسٹمرز کے لیے جو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں ولاز, اس کے انسٹالمنٹ پلان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کتنے ایئر پلان جو ہے وہ کر رہے ہیں, کتنا ایڈوانس ہے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ہائی رائز پروجیکٹ کے بھی طرف بھی جائیں گے, وہ بھی ان کو بتائیں زبیر گے. صاحب, اگر کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کم سے کم بجٹ میں ہماری ٹیم سے رابطہ کریں, انویسٹر ریٹ پہ ان کو پلاٹ ملے گا. گھر لینا چاہتا ہے آسان قسطوں پہ 2 کروڑ 30 لاکھ کا, اس کو فیصل ہلز کے اندر ہم قسطوں پہ گھر بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں 5 مرلہ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایزی انسٹالمنٹ پلان, اس کی ڈاؤن پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ صرف 20% ہے. ٹھیک ہے, اور انسٹالمنٹ پلان کتنی دیر کا؟ یہ 6 مہینے سے لے کے 2 سال کے اندر ٹھیک ہم اس کو پورا گھر بنا کے دیں گے. اب میری بات کو آپ فوکس, اگر کوئی دکان لینا چاہتا ہے, کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہتا ہے, دکان ہم 10% کی بکنگ کے ساتھ دے رہے ہیں ESMR پروجیکٹ میں, جو کہ اس ٹائم فیصل ہلز کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے. کارنر پلاٹ ہے, 3 سائڈ اوپن ہے, مین روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اپارٹمنٹ کوئی لینا چاہتا ہے, فرنش اپارٹمنٹ ہم دے رہے ہیں ESMR. اور ESMR کی لوکیشن کی بات کریں, آپ کے ایک طرف ملٹی پرپز گراؤنڈ, بالکل, ایک طرف اسٹیڈیم کی طرز پہ کرکٹ گراؤنڈ, ایک طرف بہترین قسم کی مسجد, دوسری طرف پارک, یہ چاروں چیزیں آپ کی سراؤنڈنگ ایریاز میں, اور بیچ میں ESMR. ٹھیک ہے, اور یہ پروجیکٹ ہم شکر گزار ہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے, ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین قسم کا ہمیں پلاٹ دیا جو کہ 3 سائڈ اوپن کارنر کا پلاٹ ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس کی کنسٹرکشن بھی اسی سپیڈ سے کی. اس ٹائم 5 فلورز اس کے مکمل ہے. وہ لوگ جو شاپ لینا چاہتے ہیں, اپارٹمنٹ ایزی انسٹالمنٹ پلان پہ گھر لینا چاہتے ہیں, یا پھر پلاٹ لینا چاہتے ہیں, اعتماد انٹرنیشنل کی ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ, تو آپ کو 1 سے 2 دنوں کے اندر آپ کی فائل پروسیس ہو جائے گی. بہت سے ہمارے کلائنٹ اوورسیز ہیں, اوورسیز کے لیے بھی ہے, آن لائن وزٹ کرتے ہیں, آپ کو آن لائن وزٹ کرا سکتے ہیں. آپ کی ڈاکومنٹیشن میں ID کارڈ, پاسپورٹ کی ایک کاپی, ایک پکچر, آپ کی ایک پاسپورٹ سائز پکچر, نیکسٹ آف کن وراثت میں آپ نے کس کو رکھنا ہے, آپ بھیجیے ہماری ٹیم کو, 2 دنوں کے اندر آپ کی بکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح اگر آپ بھی فیصل ہلز میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پلاٹ لینا چاہتے ہیں, یا انسٹالمنٹ پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, یا آپ شاپ یا اپارٹمنٹ کی بکنگ کروانا چاہتے ہیں, تو ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. مزید ایسی ویڈیوز اور ڈیولپمنٹ اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں.